السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح نصف الإيمان فليتق الله في نصف الباقي. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اس وقت جو محفل ہمارے سامنے موجود ہے، یہ وہ محفل ہے جو قاری قرآن عالم دین کے نکاح کے لیے منعقد ہے. اور نکاح کی محفلیں بہت ساری ہوتی رہتی ہیں، اور ان تمام محفلوں میں عام طور پر ایسی جلد بازی کی کیفیت اور حالت رہتی ہے، نہ کچھ سنتے ہیں نہ سناتے ہیں، نہ ہی اس کا کوئی انتظام کرتے ہیں. صرف ہر ایک برکتاً نکاح خوانی کے محفل میں حاضری دیتے ہیں، اور حاضری کے بعد دعوت کی اتنی جلدی ہوتی ہے، سب کے سب کو بھوک ایسی لگنے لگتی ہے کہ سب دلہا سے مصافحہ بھی چھوڑ کر، مبارکبادی بھی چھوڑ کر، اور اس کی دیدار بھی چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. کئی مرتبہ نکاح کی محفل سے فارغ ہو کر جب ہم لوگ دعوت کی جگہ پر پہنچتے ہیں، اطلاع ملتی ہے کہ ایک نشست مکمل ہو چکی ہے. تو پتہ چلا کہ وہ مجمع جن مقاصد کے ساتھ تشریف لایا، ہلموا الی حاجاتکم، مقصدوں کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں، اصل مقصد سے محروم رہ جاتے ہیں. دعوت اصل میں جو دی جاتی ہیں وہ نکاح میں شرکت کی پہلی، اور دوسری دعوت و ولیمے کی. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نکاح میں
جب بھی کوئی دعوت دیتے آپ حاضر ہوتے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے حق میں دعا دے کر واپس آتے. اور آپ علیہ السلام کی مشہور دعا ہے، آپ نے نکاح خوانی کے بعد جب کوئی میں نے قبول کیا سے فراغت حاصل کرتا ہے تو آپ علیہ السلام بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر، یہ آپ کی مشہور دعا. اسے کہتے ہیں کہ نکاح خوانی کے بعد زوجین کو دعاؤں سے نوازنا. اصل جو دو رشتے سب سے مضبوط رشتے ہیں، والدین کا بچوں کے ساتھ کا رشتہ اور بچوں کا والدین کا ساتھ کا رشتہ، یہ انتہائی مضبوط رشتہ ہے، اٹوٹ رشتہ ہے. یہ رشتے کے سامنے بھائی بہن وراثت کے حقدار نہیں ہوتے. یہ رشتے کے سامنے کوئی بھی درمیان میں آ جائے محرومیت ثابت نہیں ہوگی. اسی طرح دوسرا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ، یہ بھی اٹوٹ رشتہ ہے اور دائمی رشتہ ہے. اور یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں اس کو بھی باقی رکھا. اگر بیوی کا انتقال ہو شوہر کو ضرور حصہ ملے گا، شوہر کا انتقال ہو بیوی کو ضرور حصہ ملے گا. اسی طرح آپ جب بھی دیکھیں گے والدین کا حصہ بھی اس میں پایا جائے گا اور بچوں کا حصہ بھی اس میں ہوگا. تو پتہ چلا یہ بالکل نازک رشتہ ہے، والدین کا بچوں سے، بچوں کا والدین سے، میاں کا بیوی سے، بیوی کا میاں سے. یہ دو رشتے بڑے مضبوط رشتے. اسی کو کہتے ہیں فرائض. صلہ رحمی کے درجات علماء نے بیان فرمائے 5 درجات ہیں. پہلا درجہ فرض کا، وہ فرض کا درجہ صلہ رحمی کا وہ درجہ ہے جو والدین کا بچوں کے ساتھ ہوتا ہے اور بچوں کا والدین کے ساتھ ہوتا ہے، یہ فرض والا رشتہ. اور دوسرا رشتہ وہ واجب والا رشتہ جو میاں بیوی کا آپس میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو 3 صفات کے ساتھ نوازا. میاں بیوی کا رشتہ مودت والا، محبت والا، شفقت والا. جی ابتدائی زمانے میں مودت کے ساتھ ان کا زمانہ، ان کا دورہ چلتا ہے. پھر ذرا آگے بڑھنے کے بعد محبت کے ساتھ دورہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ازدواجی زندگی کا آتا ہے وہ شفقت کے ساتھ دونوں کے درمیان رشتہ نبھایا جاتا ہے. یہ عجیب اللہ نے نظام بنایا. اسی لیے فرماتے ہیں وہ انسان اپنی زندگی میں ادھورا سمجھا جاتا ہے جس کی بیوی نہ ہو. وہ انسان مایوس سمجھا جاتا ہے جس کی ازدواجی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو. چاہے عورتوں میں اگر آپ اندازہ لگائیں وہ عورت ادھوری سمجھی جاتی ہے جس کا شوہر نہ ہو، اور مردوں میں وہ مرد ادھورا سمجھا جاتا ہے جس کی بیوی نہ ہو. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تمام فتنوں کا حل نوجوانوں کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کے خیالات کو قابو پانے کے لیے، ان کے سوچ کو قابو میں رکھنے کے لیے، ان کے فکروں کو قابو میں رکھنے کے لیے آپ نے تربیت کا جو نسخہ بتایا وہ یہ یا معشر الشباب. دیکھیے عموماً نوجوان جو بہکتے ہیں وہ 2 چیزوں پر، نمبر 1 طاقت جب بڑھ جائے تب ان کے اندر بہکاؤ ہے، نمبر 2 مال جب آ جائے ان کے اندر بہک جانے کا اندیشہ ہے. جوانی کی قوت انسان کو گمراہ کر دے گی، اسی طرح جوانی میں مال انسان کو گمراہ کر دے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسان کی شہوت کو اور انسان کے اس مال کو، ان دونوں کو صحیح جگہ پر لگانے کے لیے آپ نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں، اگر تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے مہر ادا کرنے کی، طاقت رکھتا ہے نفقہ ادا کرنے کی، طاقت رکھتا ہے اپنے بیوی کے حقوق پورا کرنے کی، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ شادی کرے. علماء فرماتے ہیں یہاں باءتا میں
صرف مہر ادا کرنے کی نہیں، زندگی بھر کا نفقہ، وہ بھی کب؟ فرمایا لڑکا خود، دلہا خود کما کر جمع کرے۔ عام طور پر شادیاں ہوتی ہیں، بھائی کے دی ہوئی مہر میں شادی ہوتی ہے، باپ کے دیے ہوئے پیسوں میں شادی ہوتی ہے، ادھر ادھر کے تعاون کے ساتھ کسی کا نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا اس طرح کا نکاح پڑھانا مکروہ ہے۔ کیوں؟ لڑکے کے اندر کمائی کی استعداد ہے کہ نہیں؟ لڑکے کے اندر طاقت ہے کہ نہیں؟ لڑکے کے اندر غیرت ہے کہ نہیں؟ لڑکے کے اندر ہمت ہے کہ نہیں؟ یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے شریعت مطہرہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو شرط لگائی وہ یہ من استطاع منکم الباءۃ۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلے دیکھو لڑکے کے اندر کیا کمانے کا حوصلہ ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، کچھ نہ کچھ جمع کرنے کے اس کے اندر ارادے ہیں، تب جا کر آپ کہہ سکتے ہیں زندگی میں کسی کا محتاج ہوئے بغیر یہ انشاءاللہ اپنے پریوار کو چلائے گا۔ اگر آپ نے اس کا جائزہ نہیں لیا، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ لوگ جس وقت نکاح کے لیے جاتے ہیں صرف ظاہری اعتبار سے لڑکے کا جائزہ لیتے ہیں، ظاہری اعتبار سے لڑکی کا جائزہ لیتے ہیں، جو چیز لڑکے میں دیکھنا چاہیے وہ چیز نہیں دیکھتے۔ لڑکے میں 5 چیزوں کو دیکھنے کو کہا گیا، لڑکیوں میں 5 چیزیں دیکھنے کو کہا گیا، اور ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ ہم لوگ یل بورڈوں کو بھیج دیتے ہیں۔ لڑکی دیکھنے والے بھی یل بورڈ، لڑکا دیکھنے والے بھی یل بورڈ۔ اب لڑکا دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اسے ذرا بلائیے، جناب آپ ماشاءاللہ جا رہے ہیں دلہا منتخب کرنے کے لیے، ذرا بتائیے دلہے کے انتخاب میں کیا کیا باتیں دیکھنی ہوگی، کیا کیا شرائط ہیں، کن باتوں کی طرف نظر ہو، کن باتوں کی تحقیق ہو، کن باتوں کی اس کے اندر جانچ و پڑتال کرنی چاہیے۔ آپ پوچھیں گے وہ لا علمی کا اظہار کریں گے، ان کو بتانا چاہیے جناب آپ جب جائیں تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھو یہ سچا پکا مسلمان ہے کہ نہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے جانچ کرنا، عقیدے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے اس کی جانچ کرنے کی ذمہ داری ہر ایک دیکھنے والے کے ذمہ ہے۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں تحقیق نہیں کیا، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے محفل نکاح میں پتہ چلا یہ بندہ جس سے نکاح کا انعقاد ہو رہا ہے وہ ایسے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے جو عقیدہ اسلامی نظریات کے اعتبار سے خارج از دین، خارج از اسلام کہا جائے گا۔ جیسے کوئی بعد میں پتہ چلا صدیق دیندار انجمن سے تعلق رکھنے والا، بعد میں پتہ چلا یہ گوہری فتنے سے تعلق رکھنے والا، بعد میں پتہ چلا یہ قادیانیوں سے تعلق رکھنے والا، کتنے مرتبہ مسجد کے اندر آنے کے بعد عقیدے کی تحقیق ہوئی، اس کے بعد اس کو مجلس سے ہٹایا گیا، اٹھایا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں شادی سے پہلے۔ حیرت کی بات یہ ہے حضرت مولانا اکبر شریف صاحب جہاں پر خطبہ دیتے ہیں، جہاں پر تفسیر کرتے ہیں، اس مسجد کے بالکل سامنے کا مکان قادیانی کا مکان تھا، کسی کو کان و کان خبر نہیں۔ جس وقت نکاح میں ان لوگوں نے رخا تقسیم کیا، باقاعدہ احمدی کے نام سے تقسیم کیا، لیکن بیچارے لڑکی والے بالکل نادانستہ تھے، جانتے نہیں تھے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ نکاح خوانی کے وقت جب بڑے مولانا پہنچ گئے، نکاح خوانی کی محفل قائم ہو گئی، بیان بھی ہو گیا، اب ماشاءاللہ خطبہ نکاح بھی پڑھ دیا گیا۔ اب جناب جس وقت سند نکاح سامنے لایا گیا اس میں انہوں نے دیکھا احمدی لکھا ہوا ہے، پوچھا جائے بھائی یہ احمدی کا کیا مطلب، یہ احمدی کا مطلب کیا ہے؟ تب جا کر بڑے دبے الفاظ میں کسی نے کان میں کہا ان کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، فلاں طبقے سے ہے، فلاں جماعت سے ہے۔ تب جا کر محفل میں بیٹھ کر نکاح کی مجلس کو برخاست کیا گیا۔ بعض مرتبہ نکاح ہونے کے بعد، میں جنرل آپ حضرات کو جنرل نالج کے لیے بتاتا ہوں، سب سے پہلے یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، کس عقیدے سے، پہلی بات۔ نمبر دو اس کی کمائی کے اعتبار سے، اس کے محنت کے اعتبار سے، اس کی
اصل ظاہر میں جو کچھ ان کے اندر جو اکتساب کے حالات ہیں، کسب حلال کی جو اسباب ہیں، یہ ان کے اندر کتنے پائے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ دوسرا سبب ہے۔ یہ دوسرا سبب، لڑکا کما رہا، ہاں کما رہا ہے، کتنا کما رہا، اتنا کما رہا، کہاں سے کما رہا ہے، اس کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے، کوئی پوچھتے ہی نہیں، کوئی معلوم کرتے ہی نہیں۔ اب جب بعد میں پتہ چلا جناب والا فلاں لڑکے کا نکاح جو آمدنی ہے وہ آمدنی مشکوک آمدنی ہے، مشتبہ آمدنی ہے، حرام آمدنی ہے، ناجائز آمدنی ہے، ایسے لڑکے سے آپ نے نکاح کرا دیا جس لڑکے کا غیر غلط تعلقات ہیں اور وہاں سے اس کی آمدنی ہے، تب علماء فرماتے ہیں آپ اب کچھ نہیں کر سکتے۔ اور خود ہم دارالقضاء میں بیٹھ کر سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں، آپ نے جس حال میں لڑکے کو قبول کیا، جس حال میں لڑکی کو قبول کیا، وہ حال پر کلام نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ آپ نے جان بوجھ کر فلاں لڑکے کا انتخاب کیا، آپ جان بوجھ کر پوری تحقیق کے ساتھ فلاں لڑکی کا انتخاب کیا، اب آ کر آپ کہہ رہے ہیں مولانا ہم نے لڑکے کا جب انتخاب کیا تب ایسا نہیں تھا، غلط۔ آپ نے انتخاب جب کیا اس سے 2 سال پہلے سے یہ دھندا کر رہا تھا، اس سے 3 سال پہلے سے یہ دھندا کر رہا تھا، لیکن آپ کی تحقیق ناقص تحقیق رہی، آپ نے جا کر صحیح معلوم نہیں کیا، جس کا نتیجہ آج آپ بھگت رہے ہیں۔ اس لیے کرنا کیا پڑے گا؟ کمائی کو دیکھو، کمائی کو دیکھو، اس لیے کہ آگے آنے والی نسلوں میں توجہ سے یہ باتیں سننا، آگے آنے والی نسلوں میں اگر کمائی کی خرابی ہوگی پوری نسل خراب ہوتی چلی جائے گی۔ جیسی میٹیریل ویسی مینوفیکچرنگ، حرام کھا کر اگر بچے وجود میں آئیں گے ان بچوں کے اندر بھی وہ حرام کا اثر ضرور نمودار ہوگا۔ اسی لیے خاص طور پر کمائی کا دوسرے نمبر پر توجہ دینے کو کہا گیا۔ تیسرے نمبر پر محنتی ہے کہ نہیں، تیسرے نمبر پر محنتی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں سوماری ہوتے ہیں، سوماری، ساس کے گھر میں آ کر پڑے ہوئے لوگوں کا مجمع ایک بڑا مجمع ہے، 20% لوگ، توجہ سے اس بات کو سنو، 20% لوگ اس وقت دلہاؤں کا وہ ہے جو ساس کے گھر کے مہمان بن کر رہ جاتی ہیں۔ ساس کو تو بہت آس، ساس کا تو بہت آس، ساس کا تو بہت آس، کیا مطلب؟ بے غیرت ہیں، بے شرم ہیں، بے حیا ہیں، اس کے اندر کوئی شرم کی ذرا سا حصہ بھی نہیں ہے، وہ باقاعدہ کتنا بھی تھوکو وہی دہلیز میں جا کر پڑا رہے گا۔ گھر جمعی بن کر ساس کے گھر سے چاول، ساس کے گھر سے دال، یہ جتنے بھی سسرے بن چکے ہیں ان سے پوچھو، وہ لوگ بتائیں گے ہمارے گھر میں بھی ایک ہے، ہمارے گھر میں بھی ایک ہے، ہمارے گھر میں بھی ایک ہے۔ ہر 4 میں ایک آپ کو ایسا ملے گا، ہر 5 میں ایک بے غیرت، ایک بے شرم، ایک بے حیا ایسا آپ کو ضرور ملے گا جو ساس کے گھر میں جا کر پلا پڑا رہتا ہے۔ یہ دیکھو غیرت ہے کہ یا بے غیرت؟ بے غیرت مت دو۔ میں تو یوں کہتا ہوں ساس کے گھر میں جا کر پڑے رہنے سے بہتر مسجد کے باہر کھٹورا رکھ لے کر بیٹھ جاؤ، اس میں بچوں کے اندر غیرت تو پیدا ہوگی۔ تمہارے بچے بولیں گے میرے والد محنت سے کما کر، چاہے وہ بھیک مانگ کر ہی صحیح، مجھے پڑھائے، کسی سے مانگے نہیں، کسی سے لیے نہیں، بھیک۔ جیسے کہ یہاں پر پنگنور کے پاس فقیروں کا ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک مرتبہ تقریر کے لیے میرا جانا ہوا، تو انہوں نے کہا مولانا یہاں نماز پڑھ لیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا بڑی بڑی عمارتیں، کہا بھئی تم نے کہا تھا یہ فقیروں کا گاؤں، یہاں تو کوئی فقیر نظر نہیں آ رہا۔ کہا نہیں نہیں، یہاں فقیر نہیں بولنا، یہاں کہنا ارے بھئی تمہارا دھندا کہاں چلتا ہے، تمہارا کاروبار کہاں ہے، تمہارے بزنس کہاں ہے۔ آپ یہاں پوچھیں گے تو لوگ بتائیں گے ہمارے داماد کی بزنس،
یعنی ہمارے شوہر کی بزنس وہ بنگلور میں ہے، فلاں روڈ پر ہے، تو سمجھ جاؤ فلاں روڈ پر یہ بھیک مانگتا ہے، اور بغیر کسی نقصان کے بزنس، خالی انکمنگ، کوئی آؤٹ گوئنگ نہیں، تو وہ لوگ خالی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ میں ماہانہ 30,000 سے لے کر 1.5 لاکھ تک ان کی کمائی ہے، 1.5 لاکھ تک۔ اور یہ ایک فقیر صاحب کو تو ہمارا دیندار طبقہ آدھا بنگلور جانتا ہے، جنہوں نے ماشاءاللہ اس گاؤں میں 5 مکانات 5 بچوں کے لیے بنا دیے، اب یوں کہنے لگے بس ایک مکان میرے لیے بنا لوں مجھے اور میری بیوی کو، بس اس کے بعد یہ دھندا چھوڑ دوں گا۔ اور ہم ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، جبکہ وہ مصرف ہی نہیں ہے۔ ظاہری حلیے کو دیکھ کر آپ نے زکوٰۃ دے دیا، فطرہ دے دیا، صدقہ دے دیا، حالانکہ وہ مستحق نہیں، مصرف نہیں، زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوتی۔ کہاں سے ادا ہوگی؟ ارے بھئی 40 پر 2,000 روپے جس کے پاس موجود ہو وہ خود صاحب نصاب ہو گیا، تو آپ اس کو اگر پیسہ دو گے، صدقہ دو گے، زکوٰۃ کہاں سے، صدقہ کہاں سے ادا ہوگی آپ بتائیے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر غیرت کتنی ہے، یہ 30 نمبر فرمایا گیا۔ 4 نمبر پر یہ دیکھنا چاہیے یہ کیا ہمارے بچی کے حقوق ادا کرنے کی استعداد رکھتا ہے، یہ بچی کے حقوق ادا کرنے کی استعداد رکھتا ہے، یہ ازدواجی زندگی کے حقوق ادا کرنے کی استعداد رکھتا ہے۔ وہ بھی ایک صاحب نظر کو لے جا کر دکھا لیا کریں، صاحب نظر، صاحب نظر، صاحب الرائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک نظر میں بتا دیں گے ہاں کچھ دم ہے، ایک نظر میں بتا دیں گے ہاں کچھ ہے، ایک نظر میں بتا دیں گے ہاں بھائی یہ آگے نسلوں کو بڑھا سکتے ہیں، تو آپ ان کی رائے پر فیصلہ کیجئے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایک صاحب عرض کرنے لگے کہ مولانا یہ چیز جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اس کی طرف کسی نے اشارہ نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ آج ازدواجی زندگی سے جدا ہو چکا ہے، گھروں میں بچیاں پہنچ گئیں، رشتہ ختم ہونے کے قریب ہو گیا، وجہ یہی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے جس کی طرف ہماری گہری نظر ہونی چاہیے۔ اور 5ویں جو چیز ہے وہ اس سلسلے میں حضرات علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کے تقوی اور طہارت کو بھی دیکھ لیا کریں۔ تقوی، طہارت، صحبت صالح تو را صالح کنت، صحبت طالح تو را طالح کنت۔ عام طور پر آپ ظاہری اعتبار سے جب کسی نوجوان کو دیکھیں گے تو وہ جبہ پیجامہ والا، امامہ تسبیح والا آپ کو نظر آئے گا۔ بعد میں آپ جب جانچ رہے ہیں تو آپ کے جانچنے کے بعد پتہ چلے گا جبہ امام صاحب کا ہے، پیجامہ مؤذن صاحب کا ہے، یہ جو تسبیح ہے مسجد کی ہے، پگڑی بھی مسجد کے ممبر کی ہے۔ آپ نے تو یوں سمجھ گئے کہ بھائی اتنا بڑا صوفی لگ رہا ہے، اتنا بڑا نیک لگ رہا ہے، ظاہری اعتبار سے دیکھو تو فرشتے سے کچھ کم نہیں لگ رہا، حالانکہ اس کی حقیقت کو معلوم کرنا ہو تو علماء نے فرمایا آپ کو چاہیے سب سے پہلے اس کے دوستوں کے بارے میں پوچھیں، بھئی آپ کے فرینڈز کہاں ہیں، آپ کے دوست و احباب کہاں ہیں، آپ کے ملنے جلنے والے کہاں ہیں۔ آپ نے دیکھا کوئی تھوکتے ہوا کھڑا ہے، کوئی پھونکتا ہوا کھڑا ہے، تب آپ نے اندازہ لگا لیا او ہو تھوکو اور پھونکو، جب اس کے دوست و احباب ہوں گے یا تو اسے تھوکنے کی عادت ہوگی گٹکا کھا کھا کر، یا تو پھونکنے کی عادت ہوگی بیڑی پی پی کر۔ اس کا اندازہ سراؤنڈنگ میکس دا مین۔ جس صحبت صالح تو را صالح کنت، صالحین کے ساتھ صالح رہے گا، طالحین کے ساتھ طالح رہے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ المرء مع دین خلیلہ
ہر انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب جب آپ نے دوست کا اندازہ لگا لیا، وہاں آپ کو پتہ چل گیا یہ لڑکے کی صحبت اس سے ہے، تو گویا جناب والا بھی انہی کے ایک فرد ہیں۔ یہ ہوئی 5 باتیں جو لڑکے میں دیکھنے کی ہیں، لڑکے میں دیکھنے کی۔ اب 5 باتیں جو لڑکی میں دیکھنے کی ہے وہ کیا ہیں؟ عام طور پر ہمارے یہاں لڑکی دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں، ساتھ میں پھوپھا بھی، چچا بھی، تایا بھی، خلئی بھی اور دادو بھی۔ اب جناب گئے لڑکی دیکھنے کے لیے، جانے کے بعد دادو کہہ رہے ہیں پروانی با، چچا بھی ماشاءاللہ، انہوں بھی الحمدللہ، انہوں بھی سبحان اللہ۔ اب چاروں کے اوراد و وظائف اور اذکار کو لے کر آپ نے یہ طے کر لیا، جب انہوں نے کہہ دیا تو یہ سبحان اللہ ہی ہوگی، الحمدللہ ہی ہوگی، ماشاءاللہ ہی ہوگی۔ آپ نے اندازہ لگا لیا، فیصلہ کر لیا۔ ہم یوں کہتے ہیں جناب والا آپ کو تو آنکھ نظر نہیں آتی، آپ کو تو کان سنائی نہیں دیتے، اور آپ کے تو آدھی نظر ہے آدھی نظر نہیں ہے، اور آپ کی سمجھ میں کچھ کوتاہی ہے، اور آپ کا فیصلہ ہمیشہ کوتا ہے۔ آپ 5 کے اوپر میں اس کو ذبح کیوں کروں؟ قرآن جو کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، قرآن نے کہا جو نکاح کرنے والا ہے اسے اچھے لگے تو پھر نکاح کرو۔ یہ نہیں کہا چچا کو اچھی لگی تو، پھپھا کو اچھی لگی تو، خلے کو اچھی لگی تو، دادو کو اچھی لگی تو، اور یہاں تو خاندان کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں، اور جو نکاح کرنے والا اسے تو یہ گئی بے شرم اندر جا، اے بے شرم اندر۔ ارے بھائی جس کو دیکھنے کی اجازت ہے اسے تو آپ دکھائے نہیں، جس کو دیکھنے کی اجازت ہے اس کو تو فوٹو تک بھی نہیں بتائے، فوٹو تک بھی نہیں۔ ارے کم از کم ظاہر میں تو نہ صحیح، فوٹو تو کم از کم بتا لیتے، بھئی یہ تیرے لیے منتخب کیے ہیں، کیا پسند ہے؟ آپ نے خاندان کے پسند کا لحاظ رکھا اور اس لڑکے کے پسند کا لحاظ نہیں رکھا جس لڑکا میں نے قبول کیا کہنے والا ہے۔ اور اسی طرح الٹا بھئی لڑکی کے بارے میں بھی حضرت مولانا ابراہیم دولہ صاحب سے کسی نے جا کر کہا حضرت میرا جی یوں چاہ رہا تھا میں اس طرح کی نوعیت کی لڑکی سے شادی کروں۔ حضرت نے فرمایا ہاں بھائی مناسب ہے، لیکن ایسی لڑکی مجھے نہیں ملی، اس سے ذرا ہٹ کر ملی۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا شادی تو ہو گئی؟ ہاں ہو گئی، بچے بھی ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا ہو سکتا ہے آپ کے بیگم بھی یہ تصور میں رکھی ہوگی کہ مجھے اس طرح کا لڑکا ملے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے تصور سے بالکل ہٹے ہوئے ہوں، تخیلات سے بالکل ہٹے ہوئے ہوں، اندازے سے بالکل ہٹے ہوئے ہوں، آپ اس کے معیار کے نہ ہوں۔ جس طرح آپ کے معیار کی آپ کی بیوی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی کے معیار کی آپ بھی نہ ہو۔ ارے بھئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے، بیوی نے چاہا کچھ اسے ملے کچھ، آپ نے چاہا کچھ آپ کو ملی کچھ۔ فرمایا حضرت اب کیا کریں؟ فرمایا آپ ان کو دیکھ کر صبر کر لو، وہ آپ کو دیکھ کر صبر کر لے گی، دونوں صابرین ہو جائیے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے صابرین کے ساتھ تو اللہ ہیں۔ اب نکاح ہونے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے، صبر والی زندگی گزارو۔ جس وقت حضرت احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آزمانے کے لیے کچھ نیک بندے پہنچے اور آزمائش کا وقت شروع ہوا، حضرت احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث، بڑے فقیہ، علماء جانتے ہیں کہ ان کا نام بڑے ہی اکابر کبار فقہاء اور علماء میں محدثین میں لیا جاتا ہے۔ احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے اور وہاں پر معاملہ پیش آیا، اندر سے نامناسب الفاظ، نامناسب حرکتیں، نامناسب باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ کون ہے؟ کہا یہ میری بیگم ہے۔ فرمایا ہم لوگ
آپ سے ملنے کے لیے آئیں، لیکن اس وقت تک ہم مقصد آمد کو بیان نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اس کو طلاق نہ دے دیں۔ آپ اس نالائق عورت کو طلاق دیجئے، فوراً نکاح سے نکال دیجئے، فوراً اس کو برخاست کر دیجئے۔ حضرت نے کہا جناب آپ جس مقصد سے تشریف لائے ہیں بتا دیجئے کیا بات ہے؟ کہا حضرت نہیں آپ جدا کر دیجئے پھر بتائیں گے۔ کہا آپ پہلے بتائیے، پر نہیں آپ جدا کیجئے پھر بتائیں گے۔ حضرت نے فرمایا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں خود بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگ کیوں آئے۔ آپ نے کچھ دیکھا احمد کبیر کے سلسلے میں، پھر آپ نے یہ سوچا ذرا جائیں احمد کبیر سے ملیں، اللہ نے احمد کبیر کو جو مقام دیا ہے وہ کیوں دیا، کس لیے دیا، کس وجہ سے دیا، یہ تو جانچنے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں حضرت معذرت کے ساتھ۔ کہنے لگے سنو، آج جو کچھ میں ہوں وہ اس بیوی کے تمام حرکات کو برداشت کرنے کی وجہ سے ہوں۔ میں چاہتا فوراً طلاق دے کر میرے نکاح سے جدا کر دیتا، فوراً اس کی بدتمیزی کو، اس کی بد زبانی کو، اس کی بد خلقی کو لگام لگانے کے لیے ایک لفظ طلاق میرے پاس کافی ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی سوچا میں اگر اس کو جدا کر دوں گا یہ کسی نہ کسی کی بیوی بنے گی، یہ کسی نہ کسی کی بیوی بنے گی، اس کی بد اخلاقی، اس پر بدتمیزی، اس پر بد زبانی، اس پر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں بن سکتا اپنے لیے جو چاہتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی چاہے۔ جب میں نے میرے لیے یہ نہیں چاہا تو میں نے یہ بھی نہیں چاہا یہ کسی اور کے نکاح میں جائے اور اسے تنگ کرے۔ یہ سوچ کر میں اسے 30 سال سے برداشت کر رہا ہوں۔ 30 سال۔ میرے بھائیوں، بعض مرتبہ ہم ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ وہ ہمیں برداشت کرتی ہیں۔ ہم ان کو برداشت کر کے جنتی بن رہے ہیں اور وہ ہمیں برداشت کر کے جنتی بن رہی ہیں۔ جائزہ جب لیا جائے گا تب پتہ چلے گا کون کس کو برداشت کر رہے ہیں۔ ہم یوں سوچیں گے میں تو جبریل کی نسل سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی بھی خطا اس طرح مجھ سے سرزد نہیں ہو سکتی، ہمارا تصور یہ ہوگا، لیکن حقیقت حال وہ جانتے ہیں جو جانتے ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو 5 چیزیں بتائی گئی ان میں سے کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھنے نہیں جانا ہے، دیکھ کے بات کرنے جا سکتے ہو، بات کرنے فیصلہ کرنے آپ کو حق نہیں ہے، نہ چچا کو، نہ تایا کو، نہ دادو کو، کسی کو بھی نہیں۔ عورتیں دیکھ لیں، مرد حضرات دیکھ لیں، اور آپ حضرات کو پسند آنے کے بعد ہاں نہ کہیں، ہاں نہ کہیں، ہاں اس وقت کہیں جب لڑکا ہاں کہہ دے۔ جب لڑکا سب پسند کر لے کر لڑکے کو پسند نہیں، ابھی لڑکا ہاں کہنے کو تیار نہیں۔ سلطان شاہ میں ایک مرتبہ نکاح پڑھا رہا تھا، نکاح پڑھا کر میں فارغ ہوا، دوسرا نکاح تھا، وہ امام صاحب پڑھا رہے تھے۔ امام صاحب پڑھانے کے بعد پوچھا کیا آپ نے قبول کیا؟ تو لڑکے نے کہا میں نے قبول نہیں کیا، میں نے قبول، صاف صاف کہہ دیا میں نے قبول نہیں کیا۔ بھئی کیا بول رہے ہو؟ قبول کیا؟ کہا میں نے قبول نہیں کیا۔ اتنی بھرے محفل میں شرمندگی ہوئی، اتنی شرمندگی ہوئی، اتنی شرمندگی ہوئی، لڑکی کا باپ بے ہوش ہو گیا۔ ارے بھائی باراتی آئے ہوئے ہیں، محفل سجی ہوئی ہیں، بریانی بنی ہوئی ہے، عورتیں آ چکی ہیں، ایجاب ہو چکا ہے، قبول باقی ہے، اور یہاں یہ منظر کہ میں نے قبول نہیں کیا۔ میں نے تب ذمہ داروں کو بلا کر کہا لڑکے کو پوچھے، نہیں پوچھے، کہیں کو نہیں پوچھے،
شادی کس کی ہو رہی ہے؟ تمہاری؟ ارے شادی آپ کی ہو رہی ہے. شادی جس کی ہو رہی ہے، قرآن جس سے کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، ارے بھئی آپ اس سے پوچھے ہی نہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ اس سے پوچھتے. اگر پوچھ لیتے اتنی بڑے محفل میں شرمندگی کی ضرورت ہوتی؟ نوبت آتی؟ تو میں عرض کر رہا ہوں، ظاہر میں لڑکی میں 5. سب سے پہلی چیز ظاہری حسن و جمال. یہ پہلی چیز ہے، یہ آخری چیز ہے، لیکن آپ کے دماغوں میں پہلی چیز ہے، اس لیے اس کو پہلی میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا انتظار میں بے تاب اور بے قرار ہونا نہ پڑے. بعض لوگوں کو بعض نمبروں کا بڑا انتظار ہوتا ہے. حسن و جمال، اس لیے کہ طاب لکم میں ظاہری اعتبار سے ہمارے ذہنوں میں طاب لکم خلقن، طاب لکم خلقن، جو ظاہری جمال کے اعتبار سے بھی حسین ہو، حسینہ ہو، جمیلہ ہو. خلقن. نمبر 2 خلقن، صرف ظاہری خوبصورتی یہ چند ماہ کے لیے ٹھیک ہے. جس کو حضرت علی نے فرمایا، نکاح کی تعریف حضرت علی سے پوچھا گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا سرور شہرین، اگر ظاہری شکل کو لے کر اگر تم نے اخلاق کو دیکھے بغیر نکاح کر لیے ہو ایک حسینہ سے، جمیلہ سے، اور وہ خاتون سے جو ناز پرور ہیں، اور وہ خاتون سے جو ناز و نعم کے ساتھ رہ چکی ہیں، تو آپ اس سے نکاح کرنے کے بعد آپ کے حال کیا ہوگا پتہ ہے؟ سرور شہرین. 1 ماہ کے لیے تو بڑے مزے میں رہو گے تم بھی، تمہاری بیگم بھی. اس کے بعد اس کے مطالبات شروع ہوں گے. شروع میں مطالبات بڑے اچھے لگتے ہیں، بیگم کیا ہونا، کیا ہونا، اور کیا طبی ہونا، اور کیا طبی ہونا. یہ شروع 1 مہینے پر، اور کیا طبی ہونا کو تو بولو جی، اور کیا طبی ہونا کو تو بولو. یہ سب 1 مہینے کے لیے تماشا. جب اس نے سوچ لیا چلو میرے شوہر کو مطالبات پسند ہیں، اور وہ جب مطالبات کی فہرست تمہاری سامنے پیش کرنا شروع کر دے، حضرت علی بابہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، اقضاہم علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قصور ظاہرین، زندگی بھر اس عورت کے تقاضے کو پورا کرتے 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 کمر ٹوٹ جائے گی تمہاری، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے. کیوں؟ تم نے جس جگہ سے نکاح کر کے لائے ہو جناب، وہ ذرے سے، وہ مختصر پر اکتفا کرنے والی نہیں ہے. اسے بھاڑے کا گھر بھی 30,000 رینٹ کا چاہیے. 30,000، 40,000، 50,000 وہ رہتے دو، لیکن چاہیے 3 بیڈ روم. کبھی ہو سکتا ہے آئیں ان کے بہن اور بہنوی، کبھی ہو سکتا ہے آئے ان کے ماں باپ، تو آپ ان کے انتظار میں، چاہے وہ سال میں 1 مرتبہ یوز نہ ہوتا ہو، تو 3 بیڈ روم کا گھر اسے چاہیے تو چاہیے، تاکہ فخر کے طور پر اپنے سہیلیوں میں کہہ سکے جس شہزادے سے میں نے نکاح کیا وہ اتنا امیر ہے. 3 بیڈ روم کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا مجھے نہیں پتا، بس 3 بیڈ روم کے کمرے میں گھر میں رہتی ہوں. سرور شہرین، غموم دہرین، قصور زہرین، لزوم مہرین، یہ 4 باتیں فرمائی. شادی ہو گئی، مہر واجب، مہر واجب کے بعد تقاضے پورا کرتے کرتے کمر ٹوٹ گئی. تیسری چیز، پوری زندگی کا غم تو نے سر پر ڈال لیا. اس لیے جس عورت چاہے وہ ظاہری کتنا حسین و جمیل کیوں نہ ہو، آپ کو چاہیے استخارہ کریں. یہ آئندہ چل کر کیسا نبھے گی، یہ آئندہ چل کر کیسے رہے گی، یہ آئندہ چل کر ان کے اندر کیا مزاج ہوگا. استخارہ استخارہ استخارہ. تمام من استخارہ ما ندم من استخارہ وما خاب من استخارہ. بعضوں نے ما خاب من استشارہ وما ندم من استخارہ. کوئی بندہ
مشورہ کر لے خسارے میں کبھی نہیں پڑے گا، کوئی بندہ استخارہ کر لے کبھی وہ رسوا نہیں ہوگا، استخارہ کر لیا کرے، مشورہ کر لیا کرے۔ آپ کے سامنے چانسز ہیں ہاں یا نہ، آپ ان کے سامنے رکھ سکتے ہو۔ دوسری چیز کیا دیکھے لڑکی کے اندر، جیسے میں نے کہا ایک تو دیکھنا ہے جمال کو، دوسرا دیکھنا ہے اخلاق کو۔ اخلاق اس کی کیسے ہیں، اخلاق اس کے کیسے ہیں؟ اخلاق میں سب سے اول درجے پر حیا، سب سے اول درجے پر حیا۔ بعض لڑکیاں وہ ہوتی ہیں پورے محلے والے جانتی ہیں اسے، پورے محلے والے، اگر آپ اس محلے میں جا کر نام بول دو ان کا گھر وہاں ہے دیکھو، نام بولو ان کا گھر وہاں ہے دیکھو، وہیں آپ اندازہ لگا لیں ان کے حیا کا معیار کیا ہے۔ بعض ہوتے ہیں بے شادی کے دن پتہ چلتا ہے اس گھر میں بھی کوئی بچی تھی، شادی کا دن۔ اس طرح حیا زندگی میں سکون لانے کا سبب، زندگی میں استقامت لانے کا سبب، شوہر کے دل میں محبت لانے کا سبب، نیک اولاد کا سبب۔ اسی لیے ایک شاعر مشہور ہیں، انہوں نے کہا اپنے اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے، میں نے شادی سے پہلے بھی تم پر احسان کیا ہے، شادی کے بعد بھی تم پر احسان کیا ہے۔ اولاد بڑے بڑے فقہا تھے، علماء تھے، انہوں نے پوچھا ابو جان شادی سے پہلے شادی کے بعد کے احسانات تو ہم پر عیاں ہیں، اس کو ہم واضح کرنے کی ضرورت نہیں، واقعتاً آپ نے ہم پر احسان کیا، شادی سے پہلے کیا احسان ہم پر کیے ذرا بتائیے؟ تو کہا بیٹا میرے دل میں یہ بات تھی علاقے کی سب سے زیادہ حسینہ سے میں نکاح کروں، اور میری نظر، میری فکر، میرے سوچ، میرے تمام طرح کے جتنے بھی تحقیقات تھے وہ سب صرف ایک ہی عنوان پر، ایسی لڑکی، ایسی لڑکی، ایسی لڑکی، ایسی لڑکی جو اپنے علاقے میں فریدہ ہو، اس سے میں نکاح کروں گا۔ لیکن کسی بزرگ نے مجھ سے کہا بیٹا حسن و جمال کی عمر بہت مختصر ہے، بچے جیسے جیسے ہوتے جائیں گے ویسے ویسے حسن تقسیم ہوتا چلا جائے گا، ایک عمر پہنچنے کے بعد اس کا حسن بالکل بدل جائے گا، آپ ہر سال اس کے حسن میں تخفیف دیکھو گے، اور وہ یہ اصل چیز نہیں ہے استقامت کے لیے۔ اصل استقامت اخلاق ہیں، اصل استقامت اوصاف ہیں، اصل استقامت ان کے اندر کے وہ خوبیاں ہیں جو خوبیاں ایک ماں کے اندر ہونی چاہیے۔ تو بیوی سے زیادہ اچھی ماں کا انتخاب کر۔ ایک ہوتا ہے بیوی کا انتخاب اپنے لیے، ایک ہوتا ہے ماں کا انتخاب اپنے اولاد کے لیے۔ تو اب ماں کا انتخاب کر۔ تو میں نے اس کے بعد بیوی کا تصور ذہن سے ہٹا کر ماں کا تصور بٹھا کر میں نے تلاش کیا کون سی ایسی عورت ہے، خاتون ہے جو اچھی ماں بن کر ثابت ہو سکتی ہے، پھر جا کر تیری ماں سے میں نے نکاح کیا۔ تو یہ ہے اصل اخلاق کہ ہم لوگ ایک عارضی طور پر لڑکی کو مد نظر نہ رکھیں، ماں کو مد نظر رکھیں، پھر جا کر دیکھنا اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سے نوازتا جائے گا، اس لیے کہ ماں ہی سب سے پہلی معلمہ ہے، مربیہ ہے، اور اسی کی تربیت میں بچے پلتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں۔ اگر ماں بن گئی اولاد بن گئے، اگر ماں نہیں بنی تو اولاد کہاں سے بنے گے؟ اس لیے نمبر 2 پر ماں کا انتخاب۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اشارہ فرمایا تزوج الودود الولود، آپ نے کہا نکاح کرو بے پناہ محبت کرنے والی اور اولاد کثرت سے جنم دینے والی۔ اب کیسے پتہ چلے گا اولاد؟ ماں کے خاندان میں دیکھو تمہارے خالہ کو کتنے بچے، تمہارے نانی کو کتنے بچے، تمہارے پڑنانی کو کتنے بچے، تمہارے بڑے خالہ کو کتنے بچے، تمہارے امی کو کتنے بچے۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ کو پتہ چلا ماشاءاللہ کثرت اولاد کا خاندان ہے۔ بعض کے خاندان میں نہیں، ہمارے امی کو بھی ایک ہمارے خالہ کو بھی ایک سلسلہ جاری رہتا ہے،
بعض خاندان میں ماشاءاللہ وسعت کے ساتھ اولاد، اگر آپ یہاں نکاح کرو گے وسعت کے ساتھ اللہ آپ کو بھی بچے دے گا۔ تیسری چیز شاکرہ ہو، چوتھی چیز صابرہ ہو، پانچویں چیز قانعہ ہو۔ اس کی وضاحت کے لیے وقت کا دامن تنگ ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت میں آپ حضرات کے سامنے بات بتائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ جن لوگوں نے کہا بھئی لڑکی کے ذمہ داران آ گئے، جنہوں نے مولانا کو، قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو منتخب کیا، وہ بھی بڑے سعید ہیں، بڑے سعادت مند ہیں۔ میں ہمیشہ حضرت مولانا کی ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے ایک تمنا کہ میرا بیٹا حافظ بنے، عالم بنے، قاضی بنے، مفتی بنے، لیکن وہ تمنا ہی کے ساتھ رہ جائے اور وہ خواب شرمندے تعبیر نہ ہو، تو ایسے موقع پر کیا کریں؟ اللہ نے ایک دوسرا آپشن دیا، بیٹا اگر آپ کے خواب کو پورا کرنے والا نہیں بن سکا تو اللہ نے ایک چیز دے دی، وہ کیا؟ داماد آپ کے خواب کے مطابق لائی۔ بیٹا قاری نہیں بن سکا، بیٹا مفتی نہیں بن سکا، بیٹا حافظ نہیں بن سکا، کوئی بات نہیں، لیکن مفتی، حافظ، قاری اس کو تو داماد بنا سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اپنے بیٹے کا ہونا، ایک ہوتا ہے داماد کا انتخاب کرنا۔ تو یہ بڑے سعید ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے ایسے داماد کا انتخاب کیا جو علمی اعتبار سے اپنے ایک مقام رکھتے ہیں، تربیت پائے ہوئے ہیں، صحبت یافتہ ہیں، اور نیک اساتذہ کے خدمت میں رہ کر ماشاءاللہ اپنے آپ کو بنائے ہیں، سجائے ہیں۔ اور ان کی محفل خود بتا رہی ہے کہ اس وقت علماء کا ایک بڑا طبقہ ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نکاح کو مثالی نکاح بنائے، داماد کو مثالی داماد بنائے، بہو کو مثالی بہو بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد مثالی باپ بنائے، اللہ مثالی ماں بنائے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے وہ تمام خیر و خوبیاں جو کچھ نیک برگزیدہ بندوں نے زوجین کے حق میں مانگی ہیں وہ سب اللہ ان کو نصیب فرمائے۔ بس عام طور پر حضرت شیخ الحدیث کی ایک بات میں کہہ دیا کرتا ہوں، جب میں نے قبول کیا کہنے کا نمبر آئے، اس نیت کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، یا اللہ اس جوڑے کو جنتی جوڑا بنا، نیت لڑکا کر لے، لڑکی کر لے، انشاءاللہ اللہ جنتی زندگی دیں گے، جنت تک اللہ اس جوڑے کو پہنچائیں گے۔ دوسری بات فرمایا، جب نکاح ہو جائے، ہونے کے بعد جب پہلی ملاقات ہو، باوضو ملاقات ہو، ایک سلام کرے، کوئی کلام نہ کرے، مصلی بچھایا جائے سامنے اور پیچھے، جیسے امام اور مؤذن کا مصلی ہوتے ہیں، پیچھے لڑکی کو کھڑی کر دے اور سامنے لڑکا کھڑا ہو جائے، اقامت کہے لڑکی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت کرے، یا اللہ نیک ازدواجی زندگی کے لیے ہم 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، ہمیں ازدواجی زندگی میں ہر طرح کے خیر مقدر فرمائیے۔ پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھے، پھر اس کے بعد مصلی اٹھائے، بازو بچھائے، لڑکی سے کہے میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے، تو انشاءاللہ وہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Allah